اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کا ثواب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، آل اولاد، ازواج مطہرات کی خدمت پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے بہترین مہینہ جو شعبان کا ہے، اور اسی طرح ربیع الاول بھی بڑا عظمت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، درود و سلام پڑھنا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور اگر آپ کوئی بھی وظائف یا تسبیحات کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس مہینے میں شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو 100% ملے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی دعا اگر اللہ کے حضور مانگی جائے تو اس کو اول اور آخر درود شریف اگر نہ پڑھا جائے تو دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، تو درود شریف کی برکت سے وہ جو دعا ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، آج جو سب سے بڑا مسئلہ آج کل کا دور میں چل رہا ہے وہ ہے رزق کی بندش، روزگار کا مسئلہ۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، چلتا چلایا کاروبار اچانک بند ہو جاتا ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے، گاہک آنا بند ہو جاتے ہیں، اور جتنی بھی آپ لوگوں نے کوشش کر لیں اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ملازم ہیں، تو یا کہیں ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جہاں بھی کوشش کریں گے اس میں ناکامی کا سامنا رہے گا، اس میں آپ ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ کوشش کے باوجود بھی اگر نوکری مل جائے گی تو لڑائی جھگڑے ہوں گے آفس میں، کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، نیند آئے گی۔ یہ سب علامات اگر آپ کے اندر پائی جائیں گی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر رزق کی بندش کا عمل کروایا گیا ہے۔ یا تو آپ کے اوپر کوئی بری نظر لگ گئی ہے۔ بندش 2-3 طریقوں سے ہو سکتی ہے، یا تو آپ پہ عمل کروایا جائے یا آپ کو نظر ہو جائے۔ تو بہت سے لوگ جو میرے پاس مریض آتے تھے ان کو یہ مسئلہ تھا کہ ان کا کاروبار نہیں چل رہا تھا، اور ملازمت کرنا چاہتے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں تو کہیں نوکری نہیں ملتی، اور اگر کاروبار پہلے سے موجود تھا اور بہت اچھا چل رہا تھا تو اب اس میں جو گاہک تھے وہ آنا ختم ہو گئے ہیں اور نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کی جو سب سے بڑی علامات ہیں، جادو ہے، اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے کاروبار کی جگہ پہ جائیں گے آپ کو غنودگی آئے گی، نیند آئے گی، سستی رہے گی، آپ کا کاروبار میں دل نہیں لگے گا، مسلسل نقصان ہوگا۔ ملازم پیشہ لوگ ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، تو آفس میں آپ کی لڑائی جھگڑا رہے گا۔ اس میں عامل جو ہے وہ 2-3 چیزیں کرتا ہے، آپ کے اوپر جادو کروایا جاتا ہے۔ جب ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا آفس ہے یا دکان ہے تو اس کے باہر جو چوکھٹ ہے اس کے اوپر وہ کوئی تعویذ یا نقش ایسا دبوا دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے روز بروز آپ زوال کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو ترقی نہیں ملتی۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ قبر سے، کسی بھی قبرستان سے وہ مٹی لا کر اس پہ پڑھائی کر دیتا ہے، اور وہ پڑھائی کر کر آپ کی دکان پہ پھینک دیتا ہے یا آپ کے رستے میں پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ملازمت کا، کاروبار کا نقصان کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک تو آج شیئر کروں گا کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے اگر کاروبار کی بندش ہے یا روزگار میں مسئلہ ہے تو اللہ کے حکم سے، پیارے محبوب کے صدقے سے، اس مہینے کے وسیلے سے وہ 100% ختم ہو جائے گا۔
اور کچھ ایسی چیزیں بھی بتاؤں گا آپ کو، احتیاطی تدابیر جس کو اختیار کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوشش کیا کریں کہ صدقات وغیرہ دیا کریں، کیونکہ صدقات جو ہیں وہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں اور اس سے آپ کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت رابعہ بصری کلندر، ان کے گھر میں ایک مہمان آتے ہیں، ان کا بڑا پیارا واقعہ ہے۔ گھر میں ایک روٹی ہوتی ہے کھانے کے لیے، اور وہ اور ان کی کنیز بیٹھتے ہیں، آدھی آدھی روٹی کھا لیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں مہمان آ گئے ہیں۔ اب وہ 5 سے 6 لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی کنیز کہتی ہے کہ 5 سے 6 لوگ آ گئے، اب ان کو کیا کریں؟ تو رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ ان کو کھانا دیں، جو کہ سنت رسول بھی ہے کہ کھانا تناول فرمائیں۔ وہ کہتی ہیں گھر میں تو ایک ہی روٹی ہے۔ اب کوئی دنیا دار بندہ ہو تو یہ کہتا ہے کہ چلو ایک یہ ہے، دوسری اور کوئی کوشش کر کے تو اس کو جمع کر لیتے ہیں، لیکن وہ رابعہ بصری کلندر اسے کہتی ہیں کہ جاؤ اس روٹی کو خیرات کر دو، کسی کو بیکاری کو دیکھو اور اس کو خیرات میں دے آؤ۔ وہ جا کر وہ روٹی خیرات کر آتی ہیں، وہ کنیز۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ وہ کہتے ہیں جی کہ میں فلاں بن فلاں جو ہے بادشاہ ہے، اس کا میں ملازم ہوں، غلام ہوں، اس نے آپ کے لیے لنگر بھجوایا ہے۔ رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ دیکھو اس میں کتنی روٹیاں ہیں؟ تو کنیز فرماتی ہے کہ 5 ہیں۔ تو رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ اس کو واپس بھیج دو، یہ ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا کھانا ہے، غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوتی ہے، پھر اسی طرح صدا لگائی جاتی ہے، غلام آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے فلاں آقا نے بھیجا ہے اور آپ کے لیے لنگر بھجوایا گیا کھانا۔ پھر رابعہ بصری دیکھتی ہیں کہ دیکھو کتنی روٹیاں، تو 7 ہوتی ہیں۔ پھر رابعہ بصری جو ہیں اس کو واپس بھجوا دیتی ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا کھانا ہے، یہ غلطی سے ہمارے دروازے پہ آ گیا۔ جب تیسری مرتبہ دروازہ جو ہے اس پہ دستک ہوتی ہے تو دروازہ کھولنے پہ پھر وہی صدا لگتی ہے کہ جی مجھے فلاں میرے آقا نے بھجوایا ہے اور یہ آپ کا کھانا ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو 10 روٹیاں ہوتی ہیں۔ تو رابعہ بصری فرماتی ہیں یہ ہمارے گھر کے لیے آیا ہے، اس کو رکھ لو۔ تو کنیز کہتی ہے کہ پہلے بھی تو اسی طرح ندا لگائی ہے، تو آپ نے کیوں نہیں لیا؟ تو رابعہ بصری کلندر صاحب بہت خوبصورت جواب دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے راستے پر ایک دینار، ایک اشرفی یا ایک چیز بھی خرچ کرے گا، میں اس کے بدلے 10 گنا اجر دوں گا۔ تو جب میں نے ایک روٹی دی تو جب تک 10 نہیں آ گئی تو مجھے لگا وہ میری نہیں ہے، تو انہوں نے وہ مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا، اور یہ بھی سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک جب ہم صدقہ دیتے ہیں یا ایک چیز کو خیرات کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا اجر ہمیں مل جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے، خاص کر حضور کی امت کے اوپر یہ فرمایا گیا کہ ایک واحد امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نیکی کی نیت کرے گی تو اس کو ثواب ملے گا، صرف سوچنے سے، کرنے سے نہیں۔ کرنا یا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے۔ جی وعلیکم السلام منزہ، کیسی ہیں آپ؟ تو صرف نیکی کا سوچنے سے اللہ پاک نے امت رسول، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کا اجر لکھ دیا ہے، اور اگر وہ نیکی کرے گا تو اس کا 10 گنا، اس کو دگنا اجر ملے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ صدقات وغیرہ نکالا کریں، اس سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت آئے گی۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے صدقہ کوئی 1000 روپے کا نکالنا ہے یا 100 روپے کا نکالنا ہے یا 5000 کا نکالنا ہے۔ آپ کے پاس اگر 10 روپے ہیں تو اس میں سے بھی آپ 5 روپے کا نکالنا چاہتے ہیں، 2 کا، جتنی توفیق اللہ نے دی آپ نکالیں، آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ اور اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ جب اٹھیں فجر کے ٹائم تو تھوڑی عبادات اور ریاضت کیا کریں۔ کئی لوگ میرے پاس ایسے بھی مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو پوری رات ہی جاگتے رہتے ہیں۔ تو اس جاگنے کا کیا فائدہ کہ اگر آپ نے عبادت سے غافل رہے، اور صرف جاگنا تو نہیں، جاگنے میں تو چور بھی رات کو جاگتا ہے لیکن اس کی نیت چوری کی ہوتی ہے۔ آپ نے عبادت کی غرض سے جاگنا ہے، اور فجر کے ٹائم جو ہے وہ ملائکہ رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت رزق کا جو ٹائم ہوتا ہے آپ نے فجر کے بعد عبادت تھوڑا گھنٹہ آدھا گھنٹہ لازمی کرنی ہے، اس سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور فجر کی سنتوں کے بعد کوشش کریں کہ ایک تسبیح میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میری آزمودہ ہے اور مجرب تسبیح ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ ملائکہ کی تسبیح ہے،
اس کے بارے میں ویسے بھی بڑے فضائل ہیں کہ اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ تسبیح ہے جو پڑھنے میں ہلکی ہے لیکن اللہ کے جو روز محشر جب حساب و کتاب ہوگا میزان پہ بھاری ہوگی. تو یہ جب آپ تسبیحات پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو رزق کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو آپ لوگوں نے صدقات زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور عبادات کرنی ہے، اس سے بھی رزق میں برکت پڑتی ہے. اور ویسے رزق کے لیے بہت سی تسبیحات ہیں، جیسے قرآن میں ہے واللہ خیر الرازقین یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ بہت زیادہ آیات موجود ہیں، لیکن ایک ایسی آیت جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو میرے تجربے میں ہے، میں خود بھی پڑھتا ہوں، اور جس کو رزق کی بندش ہوگی، ملازمت نہیں، اس کو کوئی روزگار نہیں ملتا ہوگا، کاروبار نہیں چلتا ہوگا، بند ہوگا، ایک ہفتہ یہ تسبیح اللہ کے حکم سے پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود رزلٹ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکت عطا فرمائیں گے آپ کے رزق میں. سپارہ نمبر 27 سورہ والذاریات آیت نمبر 58 نمبر آیت. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. یہ 27ویں سپارے میں جب آپ جائیں گے سورہ والذاریات ہے، اس کی 58 نمبر آیت ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے. یہ دن میں کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں. مغرب کے بعد دن چینج ہو جاتا ہے. آپ اگر آج مغرب سے پہلے پڑھی ہے تو کل بھی مغرب سے پہلے آپ نے پڑھ لینی ہے، کیونکہ پھر اگلا دن شروع ہو جائے گا. اور اس کو بندش کو کھولنے کے لیے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا فتاح، جس کا مطلب ہے کھولنے والا. فتاح کا مطلب ہے کھولنے والا. جب آپ نے تسبیح شروع کرنی ہے تو شروع میں اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ کسی بھی وظیفے یا تسبیح کو پڑھنے کے لیے درود شریف واجب ہے اور ضروری ہے، اس سے برکت پیدا ہوتی ہے اور شرف قبولیت ہوتا ہے. تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا فتاح پڑھنا ہے اور پھر آگے آیت ملانی ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر اگر کسی نے آپ پر عمل کروایا ہے، جادو کروایا ہے، اللہ کے حکم سے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور رزق بھی کھلے گا. اور اگر آپ پہ کسی نے عمل نہیں بھی کروایا، آپ آلریڈی اچھا کاروبار کر رہے ہیں، اچھی جگہ پہ ملازمت کر رہے ہیں، تو اس کی برکت سے آپ کو اور ترقی ملے گی، کاروبار میں روزگار میں برکت ملے گی. تو یہ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دیکھنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح میں اور بھی اچھی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ میری خود کی مجرب چیز ہے اور آزمودہ ہے. یہ آپ کو نیٹ سے، کتابوں سے، یہ کہیں سے تسبیح نہیں ملے گی. یہ میری خود آزمودہ ہے، میں نے بزرگوں سے حاصل کی تھی، استادوں سے، اور میں نے اس کو خود آزمایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پڑھیں. اور اگر آپ اس کو زکوٰۃ ادا کریں گے اس کی، جس طرح کہ کسی بھی وظیفے کی اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ تو جس طرح جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اسی طرح مال کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ پیسوں سے دی جاتی ہے، اور تسبیحات کی جو زکوٰۃ ہے وہ تسبیح پڑھ کے دی جاتی ہے. اب اس میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی ہمیں آپ زکوٰۃ بتائیں. تو زکوٰۃ اس طرح سے نہیں بتائی جا سکتی. ہر انسان کی زکوٰۃ مختلف ہوتی ہے، اس نے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اس کو پڑھنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کو پڑھیں گے، اس کے جو موکل ہیں وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے. پھر اس کا رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ کتنا تیز ہو جائے گا. تو اگر آپ لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے ان باکس پہ میسیج کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو آپ کی والدہ کا نام اور آپ کا نام پوچھوں گا اور آپ کو اس کی تعداد بتاؤں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کتنی برکت پڑے گی. آپ کو کسی کی محتاجگی، کسی کے قرض دار نہیں رہیں گے. اسی طرح صدقات ادا کریں اور اس تسبیح کو زکوٰۃ کے طور پہ ادا کریں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ جب ادا کریں گے، میں پھر دہرا دیتا ہوں، سورت نمبر والذاریات سپارہ نمبر 27 آیت نمبر 58 ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اور شروع میں یا فتاح آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے. تو 11 دفعہ درود ابراہیم. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو کسی عامل کے پاس، کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پھر بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کا شوق ہے، آپ جائیں. میں نے آپ کو مخلص ہو کر تہ دل سے اچھی چیز بتائی ہے اور ایمانداری سے بتائی ہے. ایک ہفتہ صرف آپ اسے پڑھیں، آپ کو ایک ہفتے کے اندر رزلٹ ملے گا. صرف 7 دن
انشاءاللہ تعالی مجرب المضرب ہے۔ اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آپ کی جو پریشانی ہے اسے دور فرمائے۔ تو اس کی اگر زکوٰۃ ادا کریں گے اس سے اس کی تاثیر بڑھے گی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، زکوٰۃ کے لیے میرے پیج پہ میرا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اور آپ مجھے ان باکس میں میسیج بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کی زکوٰۃ بتا دوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔